السلام علیکم۔ میرے بچے کمزور پیدا ہوتے تھے اور وہ بھی 14 ماہ کے۔ ڈاکٹرز کو بھی وجہ معلوم نہ ہو رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ اس بار پھر حملہ تھی۔ بس ایک سانس ہی تھی جو مجھے روز رات کو جلیبی لا کر دیتی اور کہتی یہ دیسی گھی کی جلیبی ہے، اس سے بچہ صحت مند ہوگا۔ میں بہت خوش ہوتی کہ ساس کو میرا کتنا خیال ہے، جبکہ میرا شوہر تو خاموش رہتا تھا۔ اس بچے کے لیے بھی خوش نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہتا کہ میں مجبور ہوں اور اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہ آتی۔ ایک دن میرا دل متلا رہا تھا، تبھی وہ جلیبی فریج میں رکھ دی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کیونکہ مجھے بے ہوش سمجھ کر میں ہسپتال میں NICU کے باہر کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ کیا میری زندگی سدا یوں ہی گزر گی؟ کیا مجھے ہمیشہ اولاد کا دکھ سہنا پڑے گا؟ آج جب میں ہسپتال آئی تو مجھے کامل یقین تھا کہ ڈاکٹرز آج میری اولاد کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا تھا۔ ڈاکٹر بولی 1 ماہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ میں شیشے کے پار کھڑی مشینوں میں جکڑے ننھے سے وجود کو دیکھ کر انگلیوں کے پوروں پر مہینے گن رہی تھی۔ آج 13 ماہ ہو چکے تھے، شاید میری اولاد 14 ماہ کے بعد ہی میری گود میں آنا تھی۔ میں اپنے آنسو صاف کرتی گھر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ میں جب گھر گئی تو میری ساس دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بھاگ کر میرے پاس آئی اور بولی عالیہ میرا پوتا کہاں ہے؟ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی ڈاکٹر نے اسے بھی ڈسچارج نہیں کیا۔ میں اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میری عمر ہی کتنی تھی؟ فقط 22 سال۔ میں اپنے اندر اتنے بڑے بڑے غم برداشت کرنے کا حوصلہ کہاں سے لاتی؟ دراصل 3 سال قبل میری شادی عباد کے ساتھ ہو گئی تھی اور ان 3 سالوں میں میرے 4 حمل ضائع ہو چکے تھے۔ اللہ اللہ کر کے ایک بچہ اس دنیا میں آنے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر وہ اتنا کمزور تھا کہ اس کو دیکھ کر ہی رونے کو دل چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے NICU میں داخل کر لیا تھا۔ میں اس کی خاطر ہر لمحہ روتی تھی۔ میرے شوہر عباد بولے عالیہ تم یہ سوچ کر دل پر پتھر رکھ لو کہ تمہارا بچہ ابھی تمہاری کوکھ میں ہی ہے۔ میرا بچہ پورے 5 ماہ ہسپتال میں داخل رہا تھا۔ میں ہر وقت روتی اور اپنے شوہر سے سوال کرتی کہ کیا کوئی ایسی عورت بھی ہوگی جس کا بچہ 14 ماہ تک کوکھ میں رہے۔ وہ میری دلجوئی کرتے تھے، مگر ایک دن ہمیں ہسپتال سے کال آئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا تھا کیونکہ اس میں ایک نئی زندگی پنپ رہی تھی۔ کیا یہ بھی چلا جائے گا؟ یہ خوف مجھے اندر ہی اندر سے کھائی جا رہا تھا۔ میں اپنے بچے کو سفید کفن میں نہ دیکھ سکی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرا بچہ چلا گیا تھا، دوسرا آنے والا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے بولی آج آپ میرا معائنہ کریں اور مجھے بتائیں کہ میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ کیا میرا وجود میرے بچے کا امین نہیں بنتا؟ کیا میری کوکھ میں پلنے والا یہ بچہ بھی چلا جائے گا؟ ڈاکٹر نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور بولی کہ آپ بالکل تندرست ہیں عالیہ۔ ہم وجہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آپ کے بچے کیوں نہیں بچتے، مگر آپ فکر نہ کریں، ہم مزید ٹیسٹ کریں گے تو یہ راز بھی کھول کر سامنے آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے طاقت کی دوائیں دی تھیں جو میں نے ہر صورت کھانا تھی۔ میں گھر گئی تو میری ساس اور شوہر ساتھ ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ عباد بولے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ میں نے ڈاکٹر کی بات منو ان انہیں سنا دی تھی۔ میری ساس نے میرے ہاتھ سے دوائیوں کا شاپر پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے کہ بہو کہ تم دوائیاں کھانے میں احتیاط برتو۔ یہ شاپر مجھے پکڑا دو، میں تمہیں دوائیاں دیا کروں گی۔ میری ساس نے وہ شاپر میرے شوہر کو تھما دیا اور بولی مجھے سمجھا دو کون سی گولی کب کھلانی ہے۔ عباد نے میری ساس کی مکمل رہنمائی کر دی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور پانی کا گلاس لے آئیں۔ انہوں نے مجھے دوائیاں کھلائیں۔ میرا منہ کڑوا ہو گیا تو وہ جلدی سے دیسی گھی کی بھی جلیبیاں لے آئی تھیں۔ وہ بولیں یہ کھا لو، مجھے جلیبی بہت پسند تھی۔ میں جھٹ سے کھانے لگی۔ میری ساس بولی عباد تیری بیوی بہت کم عمر ہے، اس عمر میں اتنے حمل ضائع ہونے سے عورت عادی نہیں رہتی۔ یہ تو شکر کرو میں اسے دیسی گھی کی جلیبیاں کھلا دیتی ہوں، نہیں تو یہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی کہ چلو میری ساس تو میرا خیال رکھتی ہے نا، ورنہ ایسے حالات میں اکثر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ساس اپنی بہو کو چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتی ہے کہ تو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ میرا شوہر عباد بھی بہت اچھا تھا، سب کچھ اچھا اچھا سا تھا، مگر اولاد کا غم مجھے اندر سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اب میں ڈاکٹر سے لائی گئی دوائی باقاعدگی سے استعمال کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ طاقت کے لیے دیسی گھی والی جلیبی بھی کھایا کرتی تھی۔ ایک دن میں آئینے دیکھ رہی تھی تو عباد میرے پاس آ کر مسکرانے لگے۔ وہ بولے شکر ہے میری بیوی کا رنگ روپ بھی بحال ہو گیا ہے، دیکھو تمہارے رخساروں کی سرخی لوٹ آئی ہے۔ میں شرما گئی تھی۔ شام ہوئی تو میری ساس بولی بہو اپنے جیسے کوئی اچھی اور تابعدار لڑکی اپنے دیور کے لیے بھی ڈھونڈو۔ میں ہنس دی اور بولی آنٹی لڑکیاں بہت ہیں، آپ شان کو شادی کے لیے رضامند تو کریں۔
میری ساس بولی میں اس لڑکے کی وجہ سے بہت تنگ ہوں، تمہاری کافی سنتا ہے شان، تم اسے سمجھا کر دیکھو تو۔ میں بولی جی ٹھیک ہے، جب وہ گھر آئے گا تو میں اسے سمجھا دوں گی۔ میری ساس ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، میرے دیور میری ہر بات مانتا تھا، وہ بہت اچھا اور عزت قدر کرنے والا لڑکا تھا، اور یہ بات کہ میرے شوہر اور شان کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ شام میں جب شان گھر آئے تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی، وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا بھابھی جی کوئی کام تھا؟ میں مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی ہاں شان مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، مگر چونکہ تم لڑکے ہو تو وہ کام تم سے ہو نہیں پائے گا۔ شان ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا، وہ بولا بھابھی میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ میں بولی شان تم تو جانتے ہو نا کہ ہمارے گھر میں ننا پھول نہیں کھل رہا، شاید یہ کام کی زیادتی کی وجہ سے ہے۔ آنٹی کو تو میں نے خود ہی کام کرنے نہیں دیتی کیونکہ ان کی عمر نہیں ہے کام کرنے والی، تو میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، تمہاری بیوی گھر آ جائے گی تو میرے سے بھی بوجھ اتر جائے گا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گیا تھا اور بولا بھابھی شادی نہ کرنے کے پیچھے میری ایک بہت بڑی مجبوری ہے۔ میں بولی کیا مجبوری ہے بتاؤ تو صحیح کہ کوئی حل نکلے۔ وہ شرما گیا تھا، بولا بھابھی ابھی نہیں بتا سکتا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ میری ساس منتظر تھی، کھڑی تھی، کہنے لگی کیا بولا شان؟ میں بولی آنٹی میں نے اسے سمجھا تو دیا ہے، دیکھیں کیا جواب دیتا ہے۔ اگلے دن میں کپڑے دھو رہی تھی جب شان گھر آیا اور بولا بھابھی آپ یہ چھوڑیں، آج کے بعد آپ کپڑوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی، میں آپ کی مدد کے لیے ایک عورت لے آیا ہوں۔ میں اٹھ کر شان کے پاس آئی تھی، اس کے پاس ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی جو حلیے سے کام والی لگتی تھی۔ شان بولا بھابھی اس کی تنخواہ کی فکر آپ نے نہیں کرنی، میں جانوں اور یہ عورت جانے۔ میں ہنس دی تھی اور بولی شان تم تو بہت تیز نکلے ہو، یہ نہ سمجھو کہ اب میں تمہیں شادی کرنے کا نہیں کہوں گی، میری تم سے اب بھی وہی فرمائش ہے۔ میں اس عورت کو کام سمجھا کر اپنے کمرے میں آئی تو عباد کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں گھبرا گئی اور بولی کیا بات ہے عباد، آپ مجھے اس غصے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عباد بولا تم نے شان سے کیوں درخواست کی کہ وہ کام والی رکھ دے؟ کیا میں نے پہلے کبھی تمہاری کوئی بات ٹالی ہے جو یہ بات ٹال دیتا؟ میں بولی عباد یہ بات نہیں ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، دراصل میں تو اس سے کہنے گئی تھی کہ شادی کر لو، مگر وہ کام والی لے آیا۔ عباد بولا تم کون ہوتی ہو اسے یہ کہنے والے کی شادی کر لو، اس کی ماں زندہ ہے نا، وہ کہہ لے گی جو بھی کہنا ہوگا۔ عباد کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ پہلے تو کبھی ایسے بات نہیں کرتے تھے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے تھے، شاید عباد بھی مجھ جیسی لڑکی سے تنگ آ چکے ہیں جو انہیں اولاد کے غم کے سوا آج تک کچھ بھی نہ دے سکی۔ میرا دل بہت بوجھل ہو چکا تھا، شام تک میں یوں ہی روتی رہی، مجھے عباد نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ مجھے چپ ہی کروا دیں، ان کو معلوم بھی ہے کہ میں جس کنڈیشن میں ہوں اس کنڈیشن میں سٹریس لینا اچھا نہیں ہے۔ شام گئی، جب میری سانس اپنے کمرے سے نکلی تو اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ گھبرا گئی، جھٹ سے میرے پاس آ گئی اور بولی کیا بات ہے بہو، کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی عباد ناراض ہے مجھ سے۔ میری ساس بولی تم ابھی دیکھنا میں کیسے کان کھینچتی ہوں اس کے۔ میری ساس کمرے میں گئی تو عباد کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ عباد نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو وہ خاصے شرمندہ ہو گئے تھے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور بولے آج رات ہم ڈنر باہر کریں گے۔ میں اتنی سی بات میں مان گئی تھی۔ ہم دونوں رات گھر سے باہر کھانا نکلے، بہت خوش تھی ہم دونوں، مگر پھر اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، چہرہ زرد پڑ گیا۔ عباد بولے کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بولی عباد مجھے ہسپتال لے چلے۔ ہم ہسپتال پہنچے تو مجھے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر لیا تھا، نرس نے مجھے انجیکشن لگایا تو میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی، نہ جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی تصدیق کرنا چاہیے کہ کیا میں اب بھی حاملہ ہوں۔ اتنے میں ایک نرس میرے پاس آ گئی، وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی بے فکر رہیں آپ کا بچہ ٹھیک ہے، مگر بے حد کمزور ہے۔ اتنا کمزور بچہ کیسے بچ گیا، ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، تبھی میری آنکھوں کے سامنے میری سانس کی دی ہوئی جلیبی گھوم گئی، یہ یقیناً اسی کے سبب بچہ تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے روم میں بلا کر مجھے خوب کھری کھری سنائی تھی، وہ کہنے لگی کیسی لڑکی ہو تم جسے نہ اپنی فکر ہے اور نہ اولاد کی فکر ہے، اگر تم اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی تو پھر حاملہ ہوتی ہی کیوں ہو؟ تمہارا بچہ جتنا کمزور ہے اس سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ تم نے شاید وہ طاقت کی دوا استعمال نہیں کی جو میں نے تمہیں دی تھی۔ میں رونے لگی تھی اور بولی ڈاکٹر میں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، اور اس بات کی گواہ خود میری ساس اور میرا شوہر ہے۔ ڈاکٹر بولی میں تو حیران ہوں کہ وہ دوا تم پر اثر کیوں نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر نے میری دوا بدل دی، راستے میں یہی سوچتی رہی کہ یہ ڈاکٹر وغیرہ سب بکواس ہیں۔
اصل طاقت تو دیسی چیزوں میں ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی ساس سے کہوں گی کہ میں جلیبی کی تعداد بڑھا دینا چاہتی ہوں۔ پہلے میں ایک کھاتی تھی، اب دو دو جلیبیاں کھایا کروں گی۔ رات گئے ہم گھر لوٹے تھے، سب سوئے ہوئے تھے، کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ میں اور عباد کس قیامت سے گزر کر آ رہے ہیں۔ میں جب صبح سو کر اٹھی تو میری ساس نے مجھے خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ بولی، شان شادی کے لیے رضامند ہو چکا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ میں جلدی شان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے مبارکباد دی تو وہ شرما گیا تھا۔ میں بولی، کچھ دن پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ میری ایک مجبوری ہے، اس وجہ سے میں شادی نہیں کر رہا۔ تب شان بولا، بھابھی دراصل میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس سے ہی شادی کروں گا۔ اہم دن میں نے اسے پرپوز کر دیا تو وہ بولی، ابھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ اب امی ہر وقت مجھے کہتی رہتی کہ شادی کر لو، تو میں نے تنگ آ کر انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ امی بولی، تم میری زندگی میں ہی شادی کر لو۔ رہی بات بہو کی تعلیم کرنے والی، تو وہ اس گھر میں بھی تعلیم مکمل کر سکتی ہے، اعتراض نہیں ہے مجھے۔ جب میں نے یہ بات کشمالوں کو بتائی تو وہ اس شادی پر رضامند ہو گئی۔ مجھے یہ سب سن کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ بہت جلد میرے گھر میں دیورانی آنے والی تھی۔ میں نے ہر کام میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یوں ایک دن کشمال دیورانی بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی، مگر مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ شان جیسی نہیں تھی۔ شان تو بہت ہی اچھا اور دھیمے مزاج کا لڑکا تھا، جبکہ کشمالہ کافی نک چڑھی تھی۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ میں اب ہر روز دو دو جلیبیاں کھاتی تاکہ میرا بچہ تندرست پیدا ہو سکے۔ انہی دنوں میری ساس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ کشمالہ ماں بننے والی ہے۔ میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میں اپنی ساس سے بولی، آنٹی کشمالہ کو بھی طاقت کے لیے جلیبی دے دیا کریں۔ میری ساس بولی، خدا نہ خواستہ وہ کون سا تمہاری طرح ہے، وہ تو اس جلیبی کے بغیر تندرست بچہ جنے گی۔ مجھے میری ساس کی بات نے بے چین کر دیا تھا۔ آج سے تو پہلے انہوں نے کبھی میرے ساتھ ایسی بات نہیں کی تھی۔ میرا دل بھر گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا بیٹھی تھی۔ شام میں جب عباد کام سے واپس آئے تو میری طرف مسکرا کر دیکھے اور بولے، نہ جانے آج کیوں سورج سوا نیزے پر ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ وہ بولے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ساس دوسری بہو کے آ جانے کے بعد پہلی بہو کو کم اہمیت دیتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بولی، عباد آنٹی کی بات نے میری بہت دل آزاری کی ہے۔ وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے تھے مگر مجھے حوصلہ دیتے رہے۔ میں رات تک کمرے سے باہر نہ نکلی تھی، تب میری ساس نے کام والی کے ہاتھ میرے لیے دو جلیبیاں بھجوا دی تھیں۔ ان کی اس حرکت نے میرے دل میں گرہ ڈال دی تھی۔ کیا ہوا اگر میں ان سے ناراض ہو گئی؟ وہ میرے کمرے میں آ کر مجھ سے دو بول پیار کے بول لیتی تو سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا۔ خیر اگلے دن میں خود ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میری دیورانی سج سنور کر گھر سے باہر نکل گئی اور سارا دن نہ جانے کہاں رہی تھی۔ شام میں گھر واپس آئی تو ایسا لگتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب سی ہے۔ میری ساس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا اور بولی، میری بچی ادھر بیٹھو، میں بھی فریش جوس لاتی ہوں، بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تبھی میرے دل میں خیال ہے کہ میری ساس نے تو کبھی مجھے فریش جوس نہیں دیا۔ میری دیورانی ہنس کر بولی، آنٹی کون سا بچہ؟ میں اور آنٹی چونک گئی تھی۔ آنٹی بولی، تمہاری کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، میں نے تو وہ بچہ ختم کروا دیا ہے۔ میں نے تو آپ سے پہلے کہہ رکھا تھا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اپنا نام بنانا چاہتی ہوں، میں ابھی بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ آنٹی غصے سے بولی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کشمالہ انہیں گھورتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری ساس غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، بولی، آج شان کو آ لینے دو، میں اس کو تو ٹھیک کرواتی ہوں۔ پھر میری ساس اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بولی، میرے لیے 3 جلیبیاں لے آئی تھیں، کہنے لگی، اس ناہنجار کو تو بچہ ختم ہو گیا ہے، کم از کم مجھے ایک بیٹے کا بچہ تو دیکھنا نصیب ہو، یہ کھا کر طاقت بناؤ۔ میں وہ جلیبیاں لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، کھانے لگی تو جی متلا گیا۔ میں نے وہ جلیبیاں فریج میں رکھ دیں اور خود کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے کچھ علم ہی نہیں ہوا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی جب کسی کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر چیخ پڑی۔ میری ساس اور ایک عجیب سا بابا میرے سرہانے کھڑے کوئی منتر پڑھ رہے تھے، جبکہ میرا شوہر دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں بھاگ کر اس سے پاس گئی اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، میں مجبور ہوں۔ اتنی دیر میں کشمالہ اور شان بھی میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ میری ساس کشمالہ کو دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی، یہ سب کیا ہے؟
سب خاموش رہے تو میں رونے لگی اور بولی، عباد میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے بتائیں یہاں کیا ہو رہا تھا؟ عباد بولے، عالیہ تم پر آصیب کا سایہ ہے، اس وجہ سے تم اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہو، یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر بھی تمہاری بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے۔ امی نے کہا، یہ بات اگر تمہیں پتہ چل گئی تو تم جیتے جی مر جاؤ گی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک پیر صاحب کو اس وقت گھر میں بلایا کریں گے جب تم سو جایا کرو گی، وہ تمہارے آصیب کو بھگا دینا چاہتے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو سب میرے کمرے سے نکل گئے۔ عبادی رات بھر مجھے دلاسا دیتے رہے تھے۔ اگلے دن میں کمرے سے نہ نکلی یہاں تک کہ دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ عباد اب غصے سے بولے، عالیہ اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں بولی، عباد کھانا صرف ایک شرط پر کھاؤں گی کہ اگر آپ میرے ساتھ اپنی والدہ کے کمرے میں چلیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ انہیں کیسے علم ہوا کہ مجھ پر سایہ ہے۔ عباد میری ضد سے تنگ آ گئے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے، چلو اٹھو پوچھ لیتا ہوں۔ ہم دونوں ساس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ میں کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تو شان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بولا، امی کل رات کے واقعے کی وجہ سے کشمالہ بہت ڈر گئی ہے۔ کشمالہ بولی، آنٹی ہم یہ گھر چھوڑ کر اپنی امی کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، میں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس پر سایہ ہو۔ تب میری ساس بولی، شان تم تو جانتے ہو نا عباد میرا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارے ابو کی پہلی بیوی سے ہے جو بچہ جنتے ہی انتقال کر گئی تھی۔ اس بات سے تو عباد بھی واقف ہے، مگر ایک حقیقت ہے جس سے تم دونوں ناآشنا ہو، اور وہ یہ کہ تمہارے ابو نے اپنی وصیت میں یہ لکھا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں میں سے جو پہلے باپ بنے گا جائیداد کا 70% حصہ اس کو ملے گا۔ تم اپنے باپ کی چالاکی سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی عباد کی شادی کر دی تھی تاکہ جائیداد کا 70% حصہ اسے مل سکے۔ میں تمہارے باپ کی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دے سکتی تھی، میں کسی بھی طرح یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ تم پر برتری حاصل کرے، اس لیے میں اس کی بیوی کو جلیبی میں ایسی دوا مکس کر کے کھلاتی جس سے اس کا بچہ کمزور ہوتے ہوتے مر جاتا تھا۔ دیکھو اب تک میں نے اس کی اولاد ہونے نہیں تھی۔ ایک دن عباد بولا، امی آپ کی جلیبی کھاتی ہی عالیہ سو کیوں جاتی ہے؟ تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ اس پر آصیب کا سایہ ہے، اس لیے میں اسے جلیبی میں نیند کی دوا دیتی ہوں، رات میں عامل آ کر اس کے آصیب کو بھگا دے گا، اگر عالیہ کو پتہ چل گیا کہ اس پر آصیب ہے تو وہ خوف سے ہی مر جائے گی۔ تب شان کی حیرت بھری آواز سنائی دی تھی، وہ بولا، امی میں یقین نہیں کر سکتا کہ آپ جائیداد کی خاطر اس قدر گر جائیں گی، میرے بھائی پر سے وہ ساری جائیداد قربان، مجھے نہیں چاہیے کوئی حصہ۔ آپ نے اتنی گھٹیا حرکت کی کیسے؟ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہونے لگی تو عباد نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا کیونکہ اس کی سوتیلی والدہ میری مجرم تھیں۔ میرے غم کی وجہ وہ تھی، میں نے دروازہ کھولا تو وہ تینوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ میں غصے سے بولی، لعنت لعنت ہو آپ کے وجود پر اور آپ کے اعمال پر، خدا غرت کرے آپ کو، جہنم میں جلو، اللہ عذاب نازل کرے آپ پر۔ میں غصے میں نہ جانے کیا کیا کہتی جا رہی تھی، تبھی میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میرا بچہ محفوظ ہے۔ یہ اللہ کا کرم تھا، یہ اس کا معجزہ تھا کہ اس نے میرے بچے کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ ہم نے ساس کا گھر چھوڑ دیا تھا، اللہ نے مجھے جو بچہ عطا کیا وہ بھی بہت کمزور تھا۔ ظاہری سی بات ہے مجھے 2 جلیبیاں کھلائی گئی تھیں، اسے بھی NICU میں رکھا گیا تھا۔ آج 14 ماہ بعد میں اپنے بچے کو گود میں اٹھا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے۔ دوسری طرف شان کے بچے بھی مرنے لگے تھے۔ کشمالہ نے ان بچوں کی موت کا الزام ساس پر لگا دیا اور شان کو لے کر علیحدہ ہو گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری ساس پاگل ہو گئی ہے، شان نے اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا ہے، شاید اس کے اعمال کا بدلہ اسے اس دنیا میں ہی ملنے لگا تھا۔ دوستوں مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔